ایسی فکر ہے، ایک ایسا لہجہ ہے جو نہایت انقلاب آمیز ہے، جن کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا ہے، آپ کو یاد رہے گا وہ شعر، اس درگاہ میں تو ضرور پڑھنا چاہیے وہ شعر۔ عباس کی نگاہ زمین میں گڑی رہی، یاد کر لیجئے گا شعر، یاد کر لیجئے گا شعر۔ میں نے نہ جانے کتنے برس پہلے جب یہ شعر پہلی مرتبہ سنا تھا تو میرے دل پر نقش ہو گیا، اور میں نے ہزاروں نظامتوں میں یہ شعر پڑھا۔ انقلاب سرسی صاحب نے قسم خدا کی کیا انقلاب ہمیں شعر کہہ دیا ہے۔ عباس کی محسوس کیجئے گا مصرع، دوسرا مصرع محسوس کیجئے گا۔ عباس کی نگاہ زمین میں گڑی رہی، عباس کی نگاہ زمین میں گڑی رہی، بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی۔ ہائے ہائے عباس کی نگاہ زمین میں۔ انقلاب سرسوی صاحب کے پورے مجموعے ایک طرف اور یہ ایک شعر ایک طرف، بے پناہ قیمتی شعر ہے، یہ آمد کا شعر ہے، بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب انقلاب سرسوی صاحب کی خدمت میں، اور ان کے فوراً بعد محترم جناب رضا سرسوی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات، جب سے یہاں آیا ہوں آواز برابر گرفتا ہے۔ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انتخاب میں سے کچھ پڑھ دیے، چاہے تری ایک دو شعر پڑھیں، لیکن انتخاب میں سے دو چار شعر اچھے پڑھ کے اور بیٹھ جائیے۔ میں نے کہا رضا بھائی مطلع پیش کرتا ہوں۔ رضا بھائی مطلع، دیکھنا ہے ظلم کی آندھی میں کتنی جان ہے، دیکھنا ہے ظلم کی آندھی میں کتنی جان ہے، اس طرف زینب کی چادر اس طرف طوفان ہے۔ دیکھنا ہے ظلم کی آندھی میں کتنی جان ہے، اس طرف زینب کی چادر اس طرف طوفان ہے۔ ایک مطلب اور شرح صاحب ملاحظہ فرمائے، دوسرے اس سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ ہم نے جب اشک اذا نو کے قلم پر رکھ دیا، ہم نے جب اشک اذا نو کے قلم پر رکھ دیا، ظلم چلایا میری شہرت پہ خنجر رکھ دیا۔ ہم نے جب اشک اذا نو کے قلم پر رکھ دیا، ظلم چلایا میری شہرت پر خنجر رکھ دیا۔ آئیے شرر صاحب نے جس سے تعارف کرایا اسی کے 4-5 شعر سناتا ہوں، کیونکہ خالص ہندی قافیہ ہے اور اس میں 2 مفتی شعر بھی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی، عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی، بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی۔ علامتی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد کے شیشوں کی آب و تاب تو جاتی رہی، مگر شیشوں کی آب و تاب تو جاتی رہی، مگر 14 رگوں سے حق کی انگوٹھی جڑی رہی۔ شیشوں کی آب و تاب تو جاتی رہی، شیشوں کی آب و تاب تو جاتی رہی، مگر 14 نگوں سے حق کی انگوٹھی جڑی رہی۔ اور شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک لہو کا آخری قطرہ نہ بہہ گیا، جب تک لہو کا آخری قطرہ نہ بہہ گیا، اصغر کی آنکھ رن میں خزاں سے لڑی رہی، اصغر کی آنکھ رن میں قضا سے لڑی رہی۔ پھر شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اسی قبیل کا شعر ہے، دیکھیں بچہ شعر پیش کرتا ہوں ممتاز بھیا، کہ جب تک ہوا
نہ طالب بیعت کا بیڑا غرق جب تک ہوا، نہ طالب بیعت کا بیڑا غرق، آل رسول بات پہ اپنی اڑی رہی، آل رسول بات پہ اپنی اڑی رہی۔ اور دیکھیے شعر پیش کرو مقطع سماعت فرما لیے، میں آگے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مقطع پیش کرتا ہوں کہ ہر قصر انقلاب کی آندھی سے ڈھہ گیا، ہر قصر انقلاب کی آندھی سے ڈھہ گیا، کرب و بلا تو اپنی جگہ پر کھڑی رہی، کرب و بلا تو اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ دو شعر صرف، شعر بہت ہیں مگر میں صرف دو شعر پڑھوں گا اس سلسلے سے، مصرع طرح پر۔ دعوی عشق نبی حال سے بیداری ہے، دعوی عشق نبی حال سے بیداری ہے، اے مسلمان یہ اسلام سے غداری ہے، اے مسلمان یہ اسلام سے غداری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے تمام اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ مرغوب الرحمان صاحب کا انتقال ہوا اور 2 مہینے تک مسلسل صفحے کالے ہوتے رہے، تعزیت ہوتی رہی۔ اب شعر پیش کر کے ملاحظہ فرمائیں کہ تعزیت مفتی بدعت کی بھی اب ہونے لگی، تعزیت مفتی بدعت کی بھی اب ہونے لگی، فتوے بازوں کے گھروں میں بھی عزاداری ہے، تعزیت مفتی بدعت کے بھی گھر، بدعت کی بھی اب ہونے لگی، فتوے بازوں کے گھروں میں بھی عزاداری ہے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے، پڑھا نہیں جا رہا ورنہ شعر پڑھتا میں۔ انقلاب آج بھی جاری ہے عزاداری شہ، انقلاب آج بھی جاری ہے عزاداری شہ، ہم سے ٹکرا کے یہ دنیا ستم ہاری ہے، ہم سے ٹکرا کے مومنین حضرات، چونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے اور ہم سبھی لوگوں کو اب انشاءاللہ نماز ادا کر رہے ہیں، میں چند شعر میں پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی۔ لڑائی باطل و حق میں رضا ہے آج بھی جاری، لڑائی باطل و حق میں رضا ہے آج بھی جاری، ادھر فتووں کی تیاری ادھر ماتم کی تیاری، لڑائی باطل و حق میں رضا ہے آج بھی جاری، ادھر فتووں کی تیاری ادھر ماتم کی تیاری، ارے دعائے فاطمہ ہے مفتیوں تم لاکھ سر پٹ ہو،
قیامت تک یوں ہی ہوتی رہے گی تعزیت داری۔ نکلے جو لے کے پرچم عباس ہم رضا، نکلے جو لے کے پرچم عباس ہم رضا، جو بچے بد نسب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے۔ نکلے جو لے کے پرچم عباس ہم رضا، جو بچے بد نسب، نہیں اچھا نہیں ہے حاجی صاحب، یہ اچھا نہیں ہے، پلیز کسی کو سوتے سے مناسب نہیں ہے۔ آپ کو جس کو سننا ہے وہ سنیں، جو سو رہا سنیں، اچھا نہیں ہے یہ بیچارے۔ لیٹ جاؤ بیٹا، لیٹ جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، سو جاؤ۔ جو بچے بد نسب تھے وہ راستے سے ہٹ گئے، اور جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے منگل، سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے۔ حاجی صاحب میں دو بند یعنی یہ عزاداری، یہ مجلس ماتم جس بیوی کے سبب سے ہے، میں دو بند پیش کر رہا ہوں کہ آ کر دیار شام میں زینب نے دی صدا، نیزے پر سر ہے جانتے ہو کس حسین کا محبوب، جس کو رکھتے تھے محبوب کبریا، اب کرنا ہی ہوگا شامیوں، کرنا ہی ہوگا شامیوں تم کو یہ فیصلہ کہ یا تو امیر شام کی بیعت کو توڑ دو اور یا بزا میں نام محمد کا چھوڑ دو، یا تو امیر شام کی بیعت کو توڑ دو یا وضع میں نام محمد کو چھوڑ دو۔ ارے میں بعد میں یہاں سے مدینے کو جاؤں گی، میں بعد میں یہاں سے مدینے کو جاؤں گی، پہلے میں شام میں عزا خانہ بناؤں گی اور ان ہنسنے والیوں کو میں رونا سکھاؤں گی، اور میرا حسین کون ہے کیا ہے بتاؤں گی کہ کر دوں گی عام ذکر شہ مشرقین کو، اور اب حشر تک میں مرنے نہ دوں گی حسین۔ میں بعد میں یہاں سے مدینے کو جاؤں گی، پہلے میں شام میں عزا خانہ بناؤں گی، ان ہنسنے والیوں کو میں رونا سکھاؤں گی، میرا حسین کون ہے کیا ہے بتاؤں گی، کر دوں گی عام ذکر شاہ مشرقین کو، اب حشر تک میں مرنے نہ دوں گی حسین کو، اب حشر تک میں مرنے نہ دوں گی حسین کو۔ ارے پوچھوں گی میں یزید سے اس کا حسب نسب، پوچھوں گی میں یزید سے اس کا حسب نسب، مغرور اتنا ہو گیا گستاخ و بے ادب، تاریک رات نور سے بیعت کرے طلب، ارے شیطان لینا چاہتا ہے اختیار رب، جو کل کیا سوال ذرا مجھ سے اب کرے، اور زینب سے جس میں دم ہو وہ بیعت طلب کرے۔
حیدری یاد بس میں 4 مصرے پہلے طرح میں پڑھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں ماں کی نظم سنوں گا. پہلے 4 مصرے طرح میں کہ جو نمازیں تو پڑھیں ماتم سرور نہ کریں، جو نمازیں تو پڑھیں ماتم سرور نہ کریں، یہ عبادت نہیں بھائی، یہ ریاکاری ہے. اور جو کریں ماتم شبیر نمازیں نہ پڑھیں، مقصد حضرت شبیر سے غداری ہے. اب ٹھیک ہے. مقصد سرور تو 5 وقت کہتا ہے کہ چل، اور کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کل. کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں، مسجدیں کہتی رہی حیا علی خیر. نوجوانوں علی اکبر سے محبت ہے تو پھر اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا. ارے صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہو گئے غافل نمازوں سے جو ہم اہل عزا. سید سجاد کو ایک اور غم ہو جائے گا، اور نوجوان سن کر اذان جب مسجدوں میں آئیں گے ام لیلا کے جگر کا درد کم ہو جائے گا. ام لیلا کے جگر کا درد کم ہو جائے گا. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ ایسی بھولی جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں. ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں. جیسے ہی ٹھوکر لگی اور منہ کے بل بچہ گرا، یا علی مولا مدد کہتی ہوئی آتی ہے ماں. جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، یا علی بچہ پکارے در پہ آ جاتی ہے ماں. جانے ان اشکوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے، لے کے ایک رومال ہر مجلس میں آ جاتی ہے ماں. دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں. گمرہی کی گرد جم جائے نہ میرے چاند پر، بارش ایمان میں یوں روز نہلاتی ہے ماں کہ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. ارے پوچھتے ہیں قبر میں آ کر وہی منکر نکیر گود کے پالے کو جو بچپن میں رٹواتی ہے ماں. اور جتنا ساری عمر میں دیتے ہیں ہم اس سے سوا خود ہماری زندگی کا صدقہ دے جاتی ہے ماں. درد، آہیں، سسکیاں، آنسو، جدائی، انتظار زندگی میں اور کیا اولاد سے پاتی ہے ماں. ارے موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں. جاتے جاتے
پھر گلے بیٹے سے ملنے کے لیے توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں، اور جس میں ماں سوتی تھی اس حجرے کو خالی دیکھ کر جیسے پیاسے کو سمندر ایسے یاد آتی ہے ماں۔ ارے جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، اور 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر جس دم سنی اپنے پاکیزہ لہو پہ فخر فرماتی ہے ماں۔ ارے قید خانے میں جو مر جائے کوئی بچی یتیم، بس خدا ہی جانتا ہے کیسے دفناتی ہے ماں، اور اس کی غربت پر در و دیوار بھی رونے لگے۔ ادجلے کرتے میں جب بچی کو کفناتی ہے ماں، ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، گود خالی ہاتھ خالی گھر کو جاتی ہے ماں۔ ہائے اصغر، ہائے تشنا لب سکینہ، یا حسین سامنے آتا ہے جب پانی تو چلاتی ہے ماں، سامنے آتا ہے جب پانی تو چلاتی ہے ماں۔ جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں۔ ارے شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے ماں ادھر منہ سے نکلتا، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں۔ ارے پسلیاں پکڑے ہوئے روزے حساب آتی، پسلیاں پکڑے ہوئے روزے حساب آتی ہے ماں۔ ارے آج مجھ کو چاہیے انصاف چلاتی ہے ماں۔ کیا بگاڑا تھا میرے بچوں نے پرور، کیا بگاڑا تھا میرے بچوں نے پروردگار، عرش کا پایا پکڑ کر خوب چلاتی ہے ماں۔ اہل محشر چیخ اٹھے اصغر کا لاشا دیکھ کر، اہل محشر چیخ اٹھے اصغر کا لاشا دیکھ کر، 3 پھل کا تیر جب گردن پر دکھلاتی ہے ماں۔ ایک کرتا خون بھرا اور 2 کٹے بازو لیے کربلا کی خون بھری تصویر دکھلاتی ہے ماں، اور بیٹھ جاتی ہے درے فردوس پر زینب کے ساتھ۔ پہلے جنت میں عزاداروں کو بھجواتی، بیٹھ جاتی ہے درے فردوس پر زینب کے ساتھ، پہلے جنت میں عزاداروں کو بھجواتی ہے ماں، اور داخلے فردوس ہو جاتے ہیں جب اہل عزا، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ حضرات آئیے دعا کر لیتے ہیں اور اس مشالمے کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ پروردگار تجھے دعا کر، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا کے اسباب معین فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کہ جو ہمارے امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسالمہ آئندہ سال کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال غازی عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرز کو احتشام کے ساتھ یہ محفل یا یہ مسالمہ منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ سال کے لیے یہ مسالمہ یہی ملتوی کی جائے گا۔ پروردگار ہر مومن ہر مومنات کی مشکلوں کا آسان کر دے میرے معبود۔ پالنے والے جو مولا عباس کی درگاہ پہ یہاں آئے ہیں انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ پالنے والے جو بیمار کربلا کا واسطہ جو بیمار ہے ان کو صحت کلی عطا فرما۔ پالنے والے جناب عباس کا واسطہ، جناب عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، جن بچوں نے علم اٹھائے ہیں ان کے بازو سلامت رہے۔ پروردگار عالم تجھے علی اکبر کے سینے کا واسطہ، جن بچوں نے ماتم کیا ہے ان کے سینے سلامت رہے۔ پروردگار عالم تجھے بیمار صغرا کا واسطہ، جو چھوٹی چھوٹی بچی ہمارے یہاں آئی ہے ان کے سروں میں ان کے بارشوں کا سایہ رہے۔ پروردگار عالم تجھے امام حسین کے چھوٹے علی اصغر کا واسطہ، جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آئے ہیں وہ بچے مائیں ان کی بچوں کو لے کے آئی ہیں ان کی گودیں آباد رہے۔ پروردگار عالم تجھے امام حسین کا واسطہ، شہزادی زینب کا واسطہ، ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹھی تھی انہوں نے داد بھی دی ہے اور دعائیں بھی دی ہے۔ پالنے والے تجھے بیمار صغرا کا واسطہ ان کی گودیں آباد رہے۔ جناب علی اصغر کا واسطہ ان کے بچے سلامت رہے۔ پالنے والے تجھے فرش ادا کا واسطہ، فرش مسرت کا واسطہ، جنہوں نے اس محفل میں شرکت کری ہے، پالنے والے جنہوں نے محفل منعقد کی ہے، جو بھی اس محفل کی انتظامیہ ہے، پالنے والے انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ پالنے والے انہیں اور توفیق عطا فرما جو آئندہ سال اس سے بھی شان و شوکت کے ساتھ اس محفل کو منعقد کیا جائے۔ پالنے والے تجھے امام حسین کا واسطہ، جناب ابو الفضل عباس کا واسطہ، جو دور دراز سے یہاں مومنین آئے ہیں ان کو اپنے گھر سے ہی سلامت جانا نصیب ہو۔ پروردگار عالم تجھے امام حسین کے سر کٹے ہوئے سر کا واسطہ، جناب عباس سے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، جو مومنین یہاں مرادیں لے کے آئے ہیں پروردگار ان کی ہر ایک تمنا کو پوری فرما۔ پالنے والے تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، آزاداری کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا دے۔ پالنے والے آزاداری کے دشمنوں کو ناشت و نابود کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کے دلوں میں امام حسین کا غم ٹھوس ٹھوس کے بھر دے۔ پروردگار عالم یہ امام حسین کا واسطہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ پالنے والے تجھے فرش مسلط کا واسطہ، جنہوں نے فرش اعلیٰ میں بیٹھ کے مومنین کی داد دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے۔ پروردگار عالم ان کے اگر بچے بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، اگر بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، کسی پریشانی میں مبتلا ہے پلنے والے اس پریشانی کو دور کر دے میرے معبود۔ جو بھی امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہے پالنے والے ان کی اس نیک تمنا کو پوری فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار کسی ظالم کی قید میں قید ہے تو ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پالنے والے امام حسین کا واسطہ، حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے تھے جو بیمار ہے ان کو صحت کلی عطا فرما۔ پالنے والے علی اکبر کا واسطہ، ہمارے نوجوان جو محفل میں شرکت کی ہے انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم شہداء کربلا کے۔ پالنے والے جنہوں نے یہ مجلس قائم کی ہے، پالنے والے جو 4 دن سے برابر محنت کر رہے ہیں، پالنے والے ان کی ہر ایک نیک تمنا کو پوری فرما۔ پالنے والے ان کی حاجتیں وہ پوری فرما۔ پالنے والے جو دور دراز سے یہاں آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں جنہوں نے شرکت کی ہے، پالنے والے چاہے وہ کہیں کے بھی ہو، چاہے کتنی بھی دور سے آئے ہو، چاہے کتنی بھی قریب سے آئے ہو، پالنے والے ان کی ہر پوری تمنا پوری کر۔ پالنے والے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کمسن کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے۔ بہنوں کو ملے ثانیہ زہرا کا سلیقہ،
ماؤں کو ثانیہ زہرا کا جگر دے، جاتی ہے اگر جان چلی جائے شوق سے، عباس کے پرچم کے پھریرے کی ہوا دے، بیمار جو ہے عابد بیمار کا صدقہ، بیمار جو ہے عابد بیمار کا صدقہ، اب ان کو اب صحت کامل عطا کر دے، جاتی ہے اگر جان چلی جائے شوق سے، عباس کے پرچم کے پھریرے کی ہوا دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ کر دے، وہ مائیں جو روتی ہے با یاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے۔ حضرات کمیٹی والے شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے، اس کا صلہ آپ کو شہزادی فاطمہ زہرا دیں گی، جن کے لال کی آپ نے محفل کی ہے، جن کے لال کی آپ نے مجلسیں کی ہے، اور پروردگار بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں آپ کو سلامت رکھے، کمیٹی والوں کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ حضرات دعا کے بعد میں انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے تمام شعراء حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری گزارش قبول کی اور وہ یہاں تشریف لائے اور اس محفل میں شرکت فرما کر ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے، اور میں تمام زائرین مولا کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑی مشکلوں بھرا، بڑی سختیوں بھرا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے اور اس پروگرام کو اپنی شرکت سے چار چاند لگائے۔ میں کمیٹی کی جانب سے تمام زائرین، تمام مومنین، تمام مومنات اور تمام شعراء حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس محفل کمیٹی کے جو ممبران ہیں میں اپنی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے اور اپنی محنتوں سے اس محفل کو ایک کامیاب محفل بنائے۔ السلام علیکم۔